بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 228 سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 99۔ گزشتہ سبق کے اندر 3 خطابات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم سے خطاب کیا، دوسرا ہارون علیہ السلام سے اور تیسرا سامری سے۔ اب واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا، جس کے پہلے حصے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری اور سحرہ جادوگروں کی بہادری کا ذکر تھا، جو کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر دعوت دی اور اسلام قبول کیا اور اسلام پر ڈٹے رہے اور ہر تکلیف کو آمنا لبیک کہہ کر برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام پر جو تکالیف گزری ہے وہ اپنی قوم کی طرف سے، کہ قوم کو فرعون سے لے کر جب آئے تو آگے دریا سے پار ہوئے صحرا سینا کے اندر، وہاں قوم نے بچڑے کی عبادت کی، موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے اور سامری نے یہ کچھ کام کیا، تو یہ تکالیف بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی۔ بہرحال اس تکالیف کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام توحید پر ڈٹے رہے اور قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اور آپ نے کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ کی، سستی اور غفلت نہ کی۔ تو اس کا تذکرہ ہے، گویا کہ حاصل اس کا یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ آپ بھی بہادری اور جرأت اور دلیری کے ساتھ دعوت دیں اور پریشانی نہ کریں۔ اگر دشمن کی طرف سے تکلیف ہے اس کو بھی برداشت کریں، اور اپنوں کی طرف سے جو تکلیف آئے تو اس کو بھی برداشت کریں۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، ان آیات کے اندر نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں آپ کی دلیل رسالت جو کہ قرآن ہے، وہ معجز کتاب ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور اس سے انکار کے اوپر تخفیف ہے، اور قرآن سے اعراض اور قرآن کے غفلت کے اوپر تخفیف ہے۔ اس تخفیف کے اندر تفصیلی تخفیف ذکر کی ہے، اور قیامت کا مسئلہ بھی ذکر ہے۔ یہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا آیت نمبر 114 تک وہاں واقع آدم کا ذکر ہے۔ تو کذالک نقص، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اے پیغمبر، من انباء ما قد سبق، ان گزشتہ انبیاء کے واقعات میں سے کچھ باتیں جو قد سبق جو گزر چکے ہیں، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی آپ کو اپنی طرف سے ذکر، نصیحت اور خیرخواہی کی کتاب۔ من اعرض عنہ، جو اس سے اعراض کرے گا، فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، یقیناً وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہ، وہ ہمیشہ اس بوجھ میں رہے گا، وساء لهم یوم القیامت حملا، اور برا ہے ان لوگوں کے لیے یہ قیامت کے دن یہ بوجھ، جس دن پھونک دیا جائے گا سور کے اندر، اور ہم جمع کریں گے مجرمین کو اس دن زرقاً نیلی آنکھ۔ یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے باتیں کریں گے اور کہیں گے تم نہیں ٹھہرے مگر 10 دن۔ ہم جانتے ہیں جو وہ کچھ کہتے ہیں، جس وقت ان میں سے صاحب الرائے والا آدمی یعنی افضل آدمی کہے گا کہ تم نہیں ٹھہرے مگر 1 دن۔ کذالک نقص، اس آیت کے اندر تسلی ہے نبی علیہ السلام کو کہ یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اے پیغمبر ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے دیگر انبیاء کے واقعات بھی بیان کیے ہیں جو کسی تاریخ میں کسی کتاب میں موجود نہیں ہے اور کسی کو بھی نہیں آتا۔ ایک امی آدمی، ان پڑھ آدمی جب ایسے واقعات کو ذکر کرتا ہے جو کہ آسمانی کتاب اور آسمانی باتیں ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ شخص پیغمبر ہے، اور آپ پر جو موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات ہوئے، یہ چونکہ دنیا کی باتیں نہیں بلکہ منزل من اللہ باتیں ہیں، یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے، آپ کے سچے ہونے کی۔ تو کذالک کا معنی یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح کہ ہم نے آپ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، نقص ہم بیان کرتے علیہ کا آپ کے اوپر من تبعیضیہ ہے، انباء معنی کچھ باتیں، ما ان واقعات کی قد سبق جو گزر چکے یعنی انبیاء کے واقعات میں سے۔ وقد آتیناک، اور ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو نصیحت، ان واقعات کے اندر نصیحت ہے، خیرخواہی ہے کہ برے لوگوں سے یہ لوگ اجتناب کریں اور اچھے لوگوں کے نقش قدم پر جائیں۔ وقد آتیناک، اور یقیناً دی ہم نے آپ کو من لدنا، خاص اپنی طرف سے، ذکر، نصیحت کی کتاب، یعنی جس کتاب کے اندر یہ واقعات ذکر کیے ہیں وہ کتاب بھی
اب من گھڑت کتاب نہیں ہے، وہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں پڑھائی، بلکہ وہ منزل من اللہ ہے۔ اور جو شخص بھی ایسی منزل من اللہ بات اور کتاب کا اعراض کرے گا، انکار کرے گا، تو وہ کوئی چھوٹا گناہ گار نہ ہوگا، یا اس نے کوئی چھوٹا گناہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ قیامت کے دن بہت بڑے گناہ گار ہوگا، اور وہ بڑا بوجھ اس نے اٹھایا ہے اور سخت مجرم ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے غفلت کرنا، جو اس وقت پوری امت مسلمہ جس میں مبتلا ہے، پڑھے لکھے ان پڑھ عوام، کہ ہر کتاب کے لوگ جو ہے نا محنت کرتے ہیں، اور ہر چیز کے اندر وہ مہارت حاصل کرتے ہیں، اور کورسز کرتے ہیں اور تخصصات کرتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی تخصص نہیں، کوئی اس کی محنت نہیں، اس کے سمجھنے کی اس کے لیے کوئی مدارس، حفظ کے مدرسے ہیں، تجوید کے ہیں، فقہ کے ہیں، تخصص فی الفقہ کیا جاتا ہے، فی الحدیث بھی ہے، دیگر علوم دنیاویہ اور علوم دیگر جو ہے نا ان علوم کے اندر محنت تو ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے اندر یہ محنت نہیں ہے، اور اس پر سخت قسم کا زجر اور تخفیف ہے۔ من اعرض، جو اعراض کرے گا عنہ اس کتاب سے، اس کو سمجھنے سے، اس کو عمل کرنے سے، فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، یقیناً یہ شخص اٹھائے گا قیامت کے دن وزرا مانا بوجھ۔ خالدین فیہ، یہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ، فی اس بوجھ کے اندر، یہ ایک شخص نہیں ہے بلکہ کئی لوگ ہیں۔ وساء، اور برا ہے، لہم ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت میں، حملا، یہ بوجھ، یہ کوئی اچھا بوجھ نہیں ہے، یہ سخت قسم کا گناہ ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ پھونک دیا جائے گا سور کے اندر۔ سور یہ سینگ کی طرح ہوتا ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام سور پھونک ماریں گے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم جمع کریں گے مجرم کو، یوم دن، اس دن، زرقا، زرقا اصل میں سبز آنکھیں ہوتی ہیں، نیلی آسمانی رنگ کی جو آنکھیں ہیں۔ عرب چونکہ رومیوں سے نفرت کرتے تھے، اور رومیوں کی جو آنکھیں تھیں وہ اس طرح نیلی اور زرد قسم کی آنکھیں تھیں، اور جو مطلب یہ ہے کہ وہ قبیح اور بد شکل ہوں گے۔ یتخافتون کا معنی چھپ کے بات کریں گے، آپس میں کھس کریں گے، اور کہیں گے الا بستم، کہ تم نہیں ٹھہرے، الا عشرا، مگر 10 دن، یعنی یہ دنیا کا وقت ان کو اتنا کم لگے گا قیامت کی ہولناکی اور سختیوں کو دیکھ کر، کہ ہم 10 دن دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ نحن عالم، اللہ کہتا ہے ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں 10 دن نہیں ہے بلکہ تو بڑا عرصہ سال ٹھہرے ہیں، 40 سال، 60 اور 70 80 100 تک۔ اذ یقول امثلہم، جس وقت کہے گا امثل بمان افضل کے، ان میں جو بہتر ہے، طریقتاً باعتبار راہ کے، یعنی صاف رائے والا آدمی جو ہوگا، جو اچھی رائے والا، وہ کہے گا الا بستم، تم نہیں ٹھہرے، الا یوما، مگر ایک دن۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، مشرکین جو ہے یہ جب قیامت کا تذکرہ آیا تو منکرین ہنسی اور مذاق کرنے لگے، اور ہنسی اور مذاق کے طور پر ان کہنے لگے کہ ان بڑے بڑے پہاڑوں کو کیا ہوگا، کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ کدھر جائیں گے، کیا یہ سب لوگ یہ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس پر رد ہے، اور یہ بات خیال میں رہے کہ عرب کے اندر چونکہ بڑے پہاڑ تھے، عرب کی زمین پہاڑوں سے بھری پڑی تھی، تو اس کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، یہ پوچھتے عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں، فقل، کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اڑائے گا ان کو میرا رب ہوا کے اندر، نصفاً، بالکل اڑا دینا، یعنی ہوا کے اندر اڑ جائیں گے اور ان کو بکھیر دے گا اللہ تعالیٰ۔ فَيَذَرُهَا، معنی چھوڑ دے گا ان کو، قاعًا، بالکل کر دے گا، فَيَذَرُهَا معنی یعنی چھوڑ دے گا زمین کو، یعنی کر دے گا اس زمین کو، قاعًا، ایک ہموار میدان۔ قاع جمع ہے قیعان، اس کی جمع آتی ہے قاعًا کی، معنی دو پہاڑیوں اور وادیوں کے درمیان میں جو بالکل ہموار میدان ہوتا ہے۔ صفن معنی سپاٹ اور ہموار زمین، تو بالکل ہموار زمین کے ساتھ برابر ہوں گے۔ لا تری فیہا، تو نہیں دیکھے گا اس کے اندر، عوجاً، کوئی نیچلی معنی ٹیڑھا پن، یعنی اس میں نیچا پن، گہرائی نہیں ہوگی، ولا امتن، اور نہ کوئی ٹیلا اور بلندی، بالکل ہموار اور برابر ہوگا، نہ اس میں کوئی نیچائی ہوگی اور نہ بلندی ہوگی، ڈھیریاں ہوگی۔ یومئذ، اس دن، یتبعون الداعیہ، یہ لوگ چلیں گے ایک داعی کے پیچھے، لا عوج لہ، تو نہیں ہٹ جانا ہوگا ان کے لیے اس داعی کی آواز سے، وخشعت الاصوات، اور آوازیں پست ہو جائے گی رحمان ذات کے سامنے، فلا تسمع الا ہمسا، تو نہیں سنے گا مگر صرف پاؤں کی آواز یا سینے کی آواز۔